أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ خیرا احسن جزاک فی الدارین آمین ثم آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ رضی نفسہ زینت عرشہ مداد کلماتہ۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے میرے رب، مجھے دکھا حق کو حق اور اس کا اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، اور باطل کو باطل دکھا دیجیے اور ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، آمین ثم آمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ اچھا جی، سورہ فاتحہ ہم شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ، اور یہ ایک ہی رکوع پر مشتمل ہے اور یہ مکی صورت ہے۔ اس کی آیتیں جو ہیں وہ 7 ہیں۔ اس میں بہت زیادہ تفصیل بتائی گئی ہے، ہم اس کو کوشش کرتے ہیں کہ اس کو ہم مکمل کریں۔ تو سب سے پہلی بات ہے کہ ہم اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور رحم والا ہے، جس میں تعوذ اور تسمیہ جو ہے، تعوذ کا حکم جو دیا گیا ہے، یعنی کہ اعوذ باللہ کا، کہ قرآن کریم کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھنے لگیں تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ طلب کر لیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور آیت نمبر جو ہے 98 میں ہے، اور 16 جو ہے رکوع، مطلب وہ ہے اس کا سورت جو ہے۔ اس میں کیا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو شیطان مردود سے پناہ طلب کر لیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ تو یعنی کہ پناہ کس چیز کے؟ نقصان پہنچانے والی چیز سے یا دشمن سے درکار ہوتی ہے۔ ہم کس سے بھاگتے ہیں؟ کس سے پناہ؟ مطلب کوئی ہمیں نقصان نہ پہنچائے، کوئی ہمارا دشمن نہ ہو، تو اسی ہستی سے پناہ طلب کیا جائے جو ہمیں نقصان پہنچانے والے دشمن سے زیادہ طاقتور ہو، اس سے ہمیں۔ تو شیطان چونکہ غیر محسوس طور پر انسان کو فکر پہ اثر انداز ہوتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا وہ ہمارے ذہن پہ کب آ جاتا ہے۔ ہم بالکل ابھی قرآن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں لیکن ذہن ہے کہ کہیں سے کہیں چلا جاتا ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ انسانی فکر پر وہ نظر اثر انداز ہو جاتا ہے۔ لہٰذا یہ دعا جو ہے دراصل قرآن کی تلاوت کے دوران جو کجی قسم کی جو چیزیں آتی ہیں فکر اس سے بچنے کے لیے، قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے یہ دعا پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے بندوں کو سکھائی ہے اور اسے پڑھنے کا حکم بھی دیا ہے۔ ہم لوگ اکثر، بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ جب کوئی سورہ پڑھتے ہیں تو بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے، لیکن اعوذ باللہ کے بارے میں یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ تعوذ کو ضرور پڑھ لیا کریں تاکہ آپ یہ شر سے آپ بچ سکیں۔ تو ہمیں اس کا مطلب ہے کہ اعوذ باللہ پڑھنا بھی ضروری ہے، جس طرح ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں، ٹھیک؟ اسی طرح سے سورہ فاتحہ کی فضائل کیا تھے؟ اس میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے اپنے اوپر ایک زوردار آواز سنی۔ انہوں نے اپنا سر اٹھایا، پھر فرمایا یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا۔ پھر فرمایا یہ ایک فرشتہ ہے جو آج سے پہلے زمین پر کبھی نازل بھی نہیں ہوا تھا۔ پھر اس فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور 2 نوروں کی خوشخبری دی اور کہا یہ 2 نور آپ ہی کو دیے جا رہے ہیں، 2 نور آپ ہی کو دیے جا رہے ہیں، اس سے پہلے کسی انبیاء پیغمبر کو نہیں دیے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے۔ ایک کیا تھی؟ سورہ فاتحہ، اور دوسرا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، ٹھیک ہے؟ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی ان دونوں سے کوئی ایک کلمہ تلاوت کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طلب کردہ چیز ضرور عطا کر دیا جاتا، یعنی کہ آپ کی دعا قبول ہو جاتی تھی۔
تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. تو ہمیں بھی یہ دو چیزوں کا بہت اہتمام کرنا چاہیے، ایک سورہ فاتحہ اور دوسرے سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں آمنا رسول. ٹھیک ہے. اچھا، سورہ فاتحہ کے جو آپ کو پتا ہے کہ بہت سارے مختلف نام بھی ہیں اس کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تجھے قرآن کی ایک ایسی صورت بتاؤں جو قرآن کی سب صورتوں سے بڑھ کر ہے. وہ کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. تو یہاں پر یہ وہی ہے، اور پھر قرآن عظیم ہے جو مجھے دیا گیا ہے، بخاری کی حدیث ہے. پھر اسی طریقے سے سورہ انفال کی آیت نمبر 24 میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں. اور پھر سورہ یہ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ الحم ہی، سورہ الحم جو ہے ہی ام القرآن ہے. ام القرآن، قرآن کی ماں ام القرآن ہے، ام الکتاب ہے. اور دہرائے جانے والی 7 آیتیں ہیں جو بار 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 یہ سورہ جو ہے دہرائی جاتی ہے. کب دہرائی جاتی ہے؟ نماز کی حالت میں. اب 4 رکعت ہم نماز پڑھتے ہیں، فرض کریں تو ہم اس میں سے 4 رکعت میں ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، جبکہ ہم 2 رکعت میں ہم اس کے ساتھ کوئی صورت ملاتے ہیں، اور 2 رکعت میں صرف ہم سورہ فاتحہ پڑھ کے ہی رکوع میں چلے جاتے ہیں. تو یہ بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ بار بار پڑھے جانے والی کتاب مطلب یہ ہے. اور اس سورت کا سب سے زیادہ مشہور نام کیا ہے؟ فاتحہ. یعنی سورہ فاتحہ ہم لوگ کہتے ہیں، سب لوگ ہم کہہ سکتے ہیں ام الکتاب یا ہم ام القرآن، تو لیکن یہ اتنا کامن نہیں ہے جتنا کہ سورہ فاتحہ ہم لوگ کامن ہے. اس کے معنی کیا ہے؟ فاتحہ کے مطلب کھول دینے والی، کھولنے والی، اور اس میں جو ہے سکھانے والی، ہدایت دینے والی، اس طرح کا ہے نا. اور پھر دوسری یہ بھی ہے کہ دعا ہے. یہ دعا میں اس میں کیا چیز آتی ہے؟ یا کا نام بدو یا کا نستے. ہم یہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تو پھر آپ ہمیں کیا دیجئے؟ صراط مستقیم دے دیجئے، ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیجئے. ہاں، جو آیت نمبر 5 میں جو ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا، اس کی آپ لوگوں کو تفصیل ابھی بتانا ہوگا مجھے فہم القرآن کورس کے اندر، کہ جو ہے اہدنا الصراط المستقیم کا کیا ہمیں وہ ساری چیزیں آتی ہیں سامنے. تو اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کو قرآن عظیم یعنی ام الکتاب اور ام القرآن فرمایا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ سورہ سارے قرآن کا خلاصہ ہے. یعنی کہ ساری صورتوں کا، قرآن ایک ہی ہے، یہ صورت تمام صورتوں کا خلاصہ سورہ یہ جو ہے ام الکتاب ہے، یعنی سورہ فاتحہ. اس میں ہم سب چیزیں مانگ لیتے ہیں، اللہ کی بڑائی بھی بیان کرتے ہیں، اللہ کی رحمانیت بھی بتاتے ہیں، پھر اللہ سے دعا بھی مانگتے ہیں، پھر آگے کی بھی فکر کرتے ہیں. تو اس صورت میں جو ہے یہاں پر قرآن کے 5 اقسام بتائے گئے ہیں. اب نمبر 1 2 3 4 کر کے ہے کہ نمبر 1 کیا ہے؟ تذکیر، اللہ کو یاد کرنا. تذکیر یعنی اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا بیان ہے جو انسانی زندگی اور اس کی بقا کے لیے ضروری تھی. اس میں کیا ہے؟ ہمارے لیے کیا چیزیں ضروری تھیں؟ زمین جہاں پر ہمیں ٹھہرنا تھا، کھڑے ہونا تھا، بیٹھنا تھا، یعنی جائے قرار جہاں پر آپ کو بسنا تھا، رکنا تھا. اس میں زمین ہے سب سے پہلی چیز. اس کے بعد ہمارے لیے آسمان. اللہ نے کہا میں نے تمہارے لیے چھت کے طور پر آسمان بنایا. اوپر آسمان ہے ہمارے، ہم اوپر دیکھتے ہیں تو آسمان نظر آتا ہے، نیچے دیکھتے ہیں تو ہمیں زمین نظر آتی ہے. اسی طرح چاند. چاند ہمیں کب نظر آتا ہے؟ دن میں تو ہمیں چاند نظر نہیں آتا. دن میں کیا نظر آتا ہے؟ سورج. تو یعنی چاند، سورج، اور پھر اس کے ساتھ ہمیں کیا چیز کی ضرورت پڑتی ہے؟ بادلوں کی. ابھی اللہ تعالیٰ اپنی صرف کائنات کے بارے میں بتا رہے ہیں. ہواؤں، ہوا چلنا بہت ضروری ہے. آکسیجن بند ہو جائے سب کے سب مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. تو یہاں پر ہواؤں سے ہم لوگ آکسیجن بھی لیتے ہیں اور دوسرے بہت سارے کام ہوتے ہیں اس سے. پھر اس کے بعد بادلوں کا ذکر بھی بہت زیادہ آیا ہے. بادل کیوں ہے؟ بادلوں کا ذکر کیوں؟ کیونکہ پانی، بارش، پانی کا ہونا بہت ضروری ہے. ہر جاندار کو اللہ تعالیٰ نے پانی سے پیدا کیا ہے، قرآن میں لکھا ہوا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ہمیں پتہ چل گئی. اس کے بعد نمبر 2 میں جو آتا ہے تذکیر، کیا ہے؟ یعنی مخلوق کے ساتھ ہمیں کیا کرنا ہے. ان کے واقعات، ان کے باتیں بتائی گئی ہیں، جیسے کہ خصوص الانبیاء، انبیاءوں نے کیا کیا، کس کو دعوت دی، کیا دعوت دی، کیوں دعوت دی، کن حالات میں دعوت دی، کس طریقے سے کیا، چاہے حالات اچھے ہوں یا مشکل ہوں یا سہل ہوں، لیکن آپ نے یہ کام نہیں چھوڑنا ہے. یعنی کہ مخلوق کے اوپر ہم نے یہ کام کرنا ہے. ہم سب کو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی اس لیے کیا تاکہ تم میری عبادت کرو. میری عبادت میں کیا ہے؟
صرف ہم سجدہ کرنے کے لیے نہیں کہا کہ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی العظیم میری عبادت، یہ ساری چیزیں جو آپ مخلوق کی خدمت کریں گے یہ ساری عبادت پہ شمار ہو جاتی ہیں۔ تو یہ جو ہے انسانوں کے ساتھ خصوص الانبیاء، اور نافرمانی کی بنا پر پھر کیا ہوا، کون سی قوم جو ہے ہلاک کر دی گئی، اور کون سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اس میں سے کچھ لوگوں کو بچا لیا۔ تو بچاتا کس کو ہے اللہ رب العالمین، اور ہلاک کس کو کرتا ہے، ان سے پھر ہمیں اپنی زندگی میں یہ سبق لینا ہے کہ وہ انہوں نے بات نہ مانی تھی تو انہوں ہلاک ہو گئے۔ جیسے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کر دیا گیا، حضرت شعیب علیہ السلام کو دیکھ لیجئے، قوم عاد اور قوم سمود کے دیکھ لیجئے، سب کچھ نہ کچھ ایسا کام کرتی تھی جس کی وجہ سے اللہ نے منع کیا تھا اور وہ بات نہیں سنتی تھی۔ تو یہاں پر یہ ساری چیزیں ہیں۔ اس کے بعد نمبر 3 میں آ جاتی ہے تذکیر بالموت، کہ موت کے بعد، اما بعد، یعنی اس کے بعد کیا ہونے والا ہے، یعنی موت کے بعد کیا ہوگا، اس کے بعد پھر دوبارہ ہم زندہ ہوں گے، اس پر ہمیں یقین ہے۔ وہ کس دن ہم زندہ ہوں گے، وہ آخرت کے دن ہم زندہ ہوں گے۔ بیچ میں نہیں آپ زندہ ہو کر کے اٹھنا پھلنا شروع ہو گئی، واپس گھر آ گئی کہ بھئی میں تو مر گئی تھی لیکن اب تو میں واپس آ گئی، واپس گھر آ گئی، ایسا نہیں ہے۔ بس کب ہم زندہ ہوں گے، ہم آخرت کے دن زندہ ہوں گے، چاہے وہ آخرت کے دن 100 سال ہو، 3000 سال ہو، یا جتنے سال بھی ہوں، ہم ابھی قبروں میں پڑے ہوں گے، یا ہماری روح کو جہاں اللہ تعالیٰ ارواح میں لے جائے گا، جیسے بھی ہو، آگے کا پھر پورا پروسیس ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ پھر آخرت میں کیا کریں گے ہم کو دوبارہ پیدا کر کے، اس میں اللہ کے ہاں ہماری باز پرست ہوگی۔ باز پرست ہوگی، کس چیز کی باز پرست ہوگی، دنیا میں تم نے کیا کیا، دنیا میں نے کیا کیا، کھایا پیا، شادی ہوئی، بچے ہوئے، گھومے پھرے، یہ وہ جتنا ہمارا دل چاہے ہم نے اپنے آپ کو سجایا بنایا، لوگوں کو دکھایا، اور خوب مال جمع کیا، خوب مزے کیے۔ اور کچھ لوگ کہیں گے کہ نہیں، ہم اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارتے تھے، اس کا بھی حساب دینا پڑے گا اور اس کا بھی حساب دینا پڑے گا، اپنے وقت کو کہاں گنوایا، اپنے مال کہاں سے کمائے تو کہاں خرچ کیے، اور پھر اپنی جوانی کو کن کاموں میں لگایا، اور ہر چیز کا ہم سے حساب لیا جائے گا۔ جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں مثقال ذرۃ خیر یرا مثقال ذرۃ شر یرا، جو ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا وہ دیکھ لے گا، جو ذرہ برابر بھی برا ہے۔ یعنی کہ ہم جب وہاں ہماری بات پرست کس چیز کی ہوگی، انہی چیزوں کی ہوگی۔ تمہیں ہم نے 40 سال کی زندگی دی تھی، 40 سال بعد تمہاری موت واقع ہوئی تھی، تم نے ان 40 سالوں میں کیا کیا؟ ٹھیک ہے، ہم کہیں گے تو ہم تو چھوٹے تھے، ہمیں تو عقل نہیں تھی، 18 سال کی عمر میں عقل آ گئی تھی، بالغ ہو گئے تھے، ہاں ہو گئے تھے۔ اس کے بعد سے تم نے کتنی نمازیں چھوڑی، کتنا جھوٹ بولا، کتنا کسی کے مال کھائے، کتنا ہڑپ کیا، کتنا تم نے لوگوں پر ظلم و زیادتی کی، کس قدر۔ تو یہ ساری چیزوں کا ہم سے پھر اس دن حساب کتاب ہوگا۔ یعنی ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ اس لیے ہوں گے، یہ جو زندگی تم کو میں نے دنیا میں دی ہوئی تھی، اب اس کے بارے میں ذرا بتائیے تو صحیح کہ تم نے کیا 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 کیا۔ اللہ تعالیٰ، ہم تو قرآن کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، ہم تو ہر روز کلاس لیتے تھے، ہم بہت اچھا عمل کرتے تھے، ہم اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارتے تھے، ہم نے خوب زکوٰۃ دیا، خوب خیرات کیا، خوب لوگوں کی خدمت کی، خوب لوگوں کو دین کی طرح بلایا، میں داعی تھی، میں دین کا کام کرتی تھی، میں جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ کون ہے اللہ کا حواری، تو ہم نے کہا کہ ہم ہیں، تو ہمیں اللہ تعالیٰ ہم بھی حواری تھے، اور ہم نے بھی اپنے خلافت کو پہچان لیا، اپنے نائب کو پہچان لیا، اور ہم نے بھی یہی کام کیا جو آپ نے اپنی کتاب میں فرمایا تھا کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، برائی کو سے روکنا ہے لوگوں کو، اور نیکی کا حکم دینا ہے لوگوں کو۔ برائی کو منع کریں گے کہ یہ مت کرو، تو اب کیا کروں پھر، اب یہ کرو، یہ کیسے کروں، کہاں سے کروں، کیسے کروں، قرآن ہے میری، اللہ کی کتاب ہے ہمارے پاس، اس میں سے دیکھو کہ کیسے کرنا ہے۔ اور اگر پھر بھی سمجھ نہ آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پلٹ کر دیکھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیسے کیا جب کوئی انتقال ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا ہوتا تھا، کیا سپارہ بانٹتے تھے، کیا دانے بکھیر دیتے تھے، صحاباؤں کو بلاتے تھے، کیا بڑی بڑی دیگیں چڑھاتے تھے، کیا ہوتا تھا؟ حضرت خدیجہ ورنہ دنیا سے گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کر کے دکھایا، ان کے اتنے سارے بیٹے، 4 بیٹے ان کے اللہ کے پاس چلے گئے، تو انہوں نے کیا کیا انہوں نے؟ یہ تو میں نے ایک چھوٹی سی مثال دی ہے، ایسی پوری زندگی ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا کام کیسے کیا، آپ کا اخلاق کیسا تھا، آپ لوگوں کے ساتھ کیسے برتاؤ پیش آتے تھے، حتیٰ کیا باسا وطولہ، ایک نابینا جب تمہارے پاس آتا ہے تو تم ان کو صفِ نظر کر دیتے ہو، ان کو چھوڑ دیتے ہو، جبکہ وہ ہدایت لینے کے لیے آیا تم سے، اور ان کے پاس بیٹھے ہوئے جو ہدایت لینا ہی نہیں چاہتے، وہ تم سے صرف بحث 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 کرتے رہتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایک چیز ہمیں وہاں سے ملے گی، یعنی کہ ہمارے لیے نمونہ کون ہوں گے،
ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہاں پر ہمیں ان سب چیزوں کا حساب دینا پڑے گا. اس میں اللہ کے ہاں ہماری بات پرست ہوگی. اور پھر جنت اور دوزخ سب کے احوال اس میں شامل ہوں گے. جنت میں کیا ہوگا اور جہنم میں کیا ہوگا یہ ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ ظاہر ہے کہ اللہ کی کتاب سے پتا چلے گا اور ہمیں پتا چلتا بھی ہے. تو ہمیں یہ چیزیں بڑی پیاری سی بات ہے. اس کے بعد نمبر 4 جو ہے علم الاحکام، یعنی علم کس چیز کا، احکام کس چیز کی، شریعت احکام. شریعت یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو شریعت نافذ کی، یعنی جو اللہ کا حکم آیا کہ سود نہ لو، ہاتھ کاٹو، چوری کرے تو یہ شریعت ہے. اور اسی طریقے سے غصہ نہ کرو، یہ نہ کرو، وہ نہ، ہر چیز شریعت ہے. والدین کے ساتھ اونچی آواز میں بات نہ کرو، یہ سب کیا شریعت ہے. یہ تو ہم نے کیا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا حکم دیا اپنی کتاب کے اندر کہ یہ شریعت ہے، یہ تم نے کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا ہے. اور تذکیر جو اللہ کے تذکیر اور تذکیر بالموت، موت کا تذکیرہ، اللہ کی تذکیر کرو، اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو اور اپنی موت کو یاد کرو اور اپنی موت کو کی فکر کرو کہ میرے مرنے کے بعد مجھے کس کس چیزوں کا حساب دینا پڑے گا. تو سب کا مقصد کیا ہے، حقیقی یہی کہ ان کے ذکر سے انسان کو رضا اور رغبت احکام شریعت کی بجا آوری پر آمادہ کیا جائے. میں بھی شریعت کو مانوں اور آپ بھی مانیں، ہمارے حکمران بھی مانیں، اور ایک ایک انسان جو مسلمان ہے وہ سب اللہ کی شریعت کو مانے. ٹھیک ہے. ہم کیا کرتے ہیں، کچھ مانتے ہیں، کچھ چھوڑتے ہیں، کچھ پتہ ہی نہیں ہے، کچھ اندھے بنے ہوتے ہیں. اس طرح ہم اللہ تعالیٰ سورہ طٰہٰ میں فرماتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو میں قیامت کے دن اندھا اٹھاؤں گا، اور وہ کہے گا اللہ تعالیٰ دنیا میں تو میں آنکھوں والا تھا، آج آپ نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا، مجھے تو کچھ نظر ہی نہیں آ رہا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا جب میری کتاب آئی تھی تو تم اس پر کیا اندھے بنے ہوئے تھے یا روشنی والے تھے؟ تم آنکھیں تو میں نے دی تھی، سمجھ تو تمہیں دیا تھا، عقل و شعور بھی تھی، دنیا میں تو تم نے خوب بدماشیاں کری، لیکن قرآن سے تم بل گئے، اندھے بن گئے تھے، نہیں پڑھتے تھے، نہیں سنتے تھے. تو پھر آج میں بھی تمہاری فکر نہیں کروں گا اور تم کو میں اندھا اٹھاؤں جس طرح تم نے میری آیات پر اندھے بنے ہوئے تھے. کتنی خوفناک آیت ہے یہ، کتنی ڈر لگتا ہے یہ آیتوں سے. اس طرح کے قرآن کے اندر بھری ہوئی ایسی آیتیں ہیں، اگر ہم نکالیں نا تو ہمارا سارا دن اسی میں گزر جائے. تو یہاں پر یہ چیزیں ہو گیا. 5ویں چیز جو ہے وہ کیا ہوگا، یعنی گمراہ فرقوں کو کے عقائد کو درست کرنا. جو لوگ گمراہ ہو چکے ہیں، راستے سے گم ہو چکے، یعنی کہ نان مسلم کو مسلم کرنا، ٹھیک ہے، یہودیوں کو مسلمان کرنا، مشرکوں کو مسلمان کرنا، ایسے لوگوں پر آپ کام کریں اور ان کو جہنم کی آگ سے بچائیں، کیونکہ وہ بھی اللہ ہی کے بندے ہیں. اور اللہ نے ان کو مشرک پیدا نہیں کیا تھا، یہودی پیدا نہیں کیا تھا، مسلمان ہی پیدا کیا تھا. ہر انسان اپنی عین فطرت کے مطابق پیدا ہوا ہے. بعد میں اس کو والدین اس کو نجوسی یا وہ دوسرے مذہب میں لے جاتے ہیں اور ان کو اسی طرح کا بنا دیتے ہیں. ہم پیدا ہوتے ہیں مسلمان گھر میں تو ہمارے کان میں اذان دی جاتی ہے، اور پھر ہم جیسے جیسے بڑے ہوتے ہیں ہمیں اللہ سکھایا جاتا ہے، ہمیں نماز سکھائی جاتی ہے، ہمیں سارے احکامات سکھائے جاتے ہیں، قرآن دیا جاتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان دی جاتی ہے، کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. تو ہمیں یہ پڑھایا جاتا ہے، اور وہاں پر ان کو پوجا گھروں میں لے جاتے ہیں، ان کو مندروں پہ لے جاتے ہیں، ان کو بت بنا کے دکھاتے ہیں، یہ تمہارا خدا ہے، یہ بیٹا دے گا، یہ بیٹی دے گا، یہ بارش دے گا، یہ ہواؤں کو چلائے گا، یہ تمہیں رزق دے گا. تو یہ ساری چیزیں ہمیں یہاں پر اس کے بارے میں بھی پوچھ گچھ ہوگی. تو یہاں پر ہمارا عقیدہ جو ہے، 5ویں جو چیز ہے، گمراہ فرقوں کے عقائد کو ہم نے بدلنا ہے. یہ ہم سب مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. اب میں ایک عورت ہوں، میں بولوں گی میں تو ایک عورت ہوں، میں ایسی نازک ہوں، میں سب طرح کیسے کام کروں، مگر میرے اوپر یہ فرض ہے، میں جہاں سے مجھے موقع ملے گا میں اس کو کام کو کروں گی، یہ کرنا ہے وہ. اور آج کل کون سی اتنی مشکل کام ہے، اب تو میڈیا کا دور ہے، لینگویج کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. آپ جاپانی میں لکھ دیجئے، آپ چائنیز میں لکھ دیجئے، آپ فرینچ میں لکھ دیجئے، ہر ساری زبان میں آپ اس کی ٹرانسلیٹ کر دیجئے کہ بھائی اللہ کو مانو، اللہ ایک ہی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں. اور آپ جو ہے گوگل پر اس کو اسلام کو سرچ کریں، اور میں آپ کو دعویٰ دیتی ہوں کہ آپ اسلام کو قبول فرما لیں. ہم نے جی جاپانی کے گروپ میں وہاں ڈال دیا، فیس بک پہ ڈال دیا، انسٹاگرام پہ ڈال دیا، اس پہ ڈال دیا، ٹویٹر پہ ڈال دیا. شاید ہو سکتا آپ کی وجہ سے ایک آدمی بدل گیا ہو، اس نے کلمہ پڑھ لیا ہو، آپ کو تو خبر بھی نہ ہوئی، لیکن ہم نے اپنے حصے کا کام تو کیا تھا. اللہ رب العالمین، آپ مجھے میں اتنا تو کہہ سکتی ہوں کہ اللہ میں نے کیا تو تھا جو میرے بس میں تھا. میں تو ایک گھر کی خاتون، ہم اپنی ہانڈی روٹی سے ہمیں فرصت نہیں ہوتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ مجھے اویئرنیس تھی، میں ڈاکٹر تھی، میں اچھی پڑھی لکھی تھی، میں بہت جانتی ہوں، ساری ڈگری میرے پاس تھی، میں پی ایچ ڈی تھی، میں فلانی تھی، باقی چیزوں میں تو ہم بہت ماسٹر استاد ہیں. تو یہ کام تو ہم کر سکتے ہیں آرام سے.
اب کریں گے انشاءاللہ، یہ بھی کام کریں گے انشاءاللہ اللہ لے لے ہم لوگوں سے یہ بھی کام، ہم سے خصوصی طور پہ۔ اب دیکھتے ہیں کہ سورت کی پہلی 3 آیتوں میں کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے لے کر دوسری بار الرحمن الرحیم تک اللہ تعالیٰ کی ربوبیت ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ سب آپ لوگ نوٹ کریں گی تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی کہ کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے لے کر دوسری بات جو الرحمن الرحیم آتا ہے نا، الرحمن الرحیم، تو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت وہاں پر بتائی ہے۔ رب ہے اللہ، ربوبیت کو ہمیشہ یاد رکھیے گا، چونکہ آپ لوگ ہماری کلاس کے لوگ ہیں، آپ لوگوں کو اچھی طرح ہوتا ہے کہ ربوبیت کیا ہوتا ہے، الوہیت کیا ہوتی ہے، اور باقی چیزیں بھی۔ تو ربوبیت جو ہے نا، یعنی کہ اس کے بارے میں رحمت کی وسعت کا ذکر کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس میں کیا ہے، چوتھی آیت جو ہوتا ہے کہ مالک یوم الدین، اس میں کس چیز کا ہے؟ تذکرہ بالموت۔ جیسے ابھی میں نے آپ کو 5 چیزیں بتائی ہیں، تو اس میں تذکرہ بالموت کا ذکر ہے۔ اور پھر 5ویں آیت میں یا کا نام بدو یا کا، جیسے مالک یوم الدین ہے نا، آخرت کے دن ہم جائیں گے تو ہم اس دن جب مریں گے تو ہمارے ساتھ تذکرہ بالموت آ گیا۔ 5ویں آیت کیا ہوگی؟ یا کا نام بدو یا کا نستعین، جس میں کیا ہے، احکامات کے جو ہے نا نچوڑ آ جاتا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں نا، تو عبادت بندگی ہے، رب آ جاتا ہے اس کے اندر، تو اس کا پورا نچوڑ آ جاتا ہے۔ اور پھر 6ٹھی آیت جو آتی ہے کہ اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا تعلق باللہ پر ہمارا یہ مشتمل ہے، 6ٹھی آیت جو آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں مطلب اهدنا الصراط المستقیم والی وہ یہ علم جو ہوتی ہے، اس میں 7ویں آیت میں تذکرہ اللہ بھی ہے، یعنی اللہ کا ذکر ہے، اور اس میں جو ہے ساری صورت کا خلاصہ ہے کیا، یا کا نعبد و یا کا نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، یعنی ہم شرک کی نفی کرتے ہیں، پھر ہم کسی چیز کو اپنے آگے نہیں لے کر آتے ہیں، اللہ رب العالمین کو بس آپ ہی ہیں ہمارے لیے۔ تو یا کا نام بدو یا کا، یعنی کہ انسان صرف ایک ہی اللہ کی عبادت کرتا ہے، اس میں کوئی شرک کا کوئی شبہ تک بھی نہیں ہے، بس میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، بس ہم نے اور کسی کی طرف نہیں دیکھنا۔ اچھا جی، اس صورت کا نام کیا ہے؟ شفا یا رقیہ، ہے نا، جیسے پڑھ کے دم کرتے ہیں نا، دم کرنے کے لیے اس کے نام کو پتہ چلتا ہے۔ اس میں بتا رہے ہیں ابو ذر غفاری، ابو سعید غزری کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی اصحاب عرب کا ایک قبیلے کے پاس پہنچے جنہوں نے ان کی ضیافت نہیں کی، اتفاق سے ان کے سردار نے بچھو ان کو کاٹ لیا، کسی کو ان کے سرداروں کو۔ وہ صحابہ کے پاس آئے اور کہنے لگے تم میں سے کسی کے پاس بچھو کاٹنے کا کوئی دوا یا کوئی منتر ہے، انتر منتر؟ انہوں نے کہا ہے، مگر چونکہ تم نے ہماری ضیافت نہیں کی تھی اس لیے ہم اس کا معاوضہ لیں گے تم سے۔ اچھا بھائی، انہوں نے چند بکریاں، ایک دوسری روایت کے مطابق 30 بکریاں ان کو دیا، ٹھیک ہے، انہوں نے قبول کر لیا۔ ایک صحابی خود ابو سعید نے سورہ فاتحہ پڑھنی شروع کر دی اور سورہ فاتحہ پڑھ کر پھونک مار دیا، چند دنوں میں وہ سردار جو تھا وہ اچھا ہو گیا۔ حزب وادہ، قبیلے کے جو لوگ تھے بکریاں لے کر آ گئے اور صحابہ کو انہوں نے بکریاں دے دی۔ آیا یہ معاوضہ لینا بھی چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اب ان کو یہ پریشانی ہوئی کہ میں نے اس کو معاوضہ کا کہہ تو دیا تھا، کیونکہ مجھے تو غصہ آیا ہوا تھا کہ اس نے ہم لوگ کو کھانا نہیں کھلایا، تو ہم نے کہا ٹھیک ہے، ہم جب تمہارا کوئی کام کریں گے تو تم ہمیں اس کے بدلے میں کیا دو گے پھر؟ تو اس نے کہا ہم آپ کو بکریاں دیں گے، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ لیکن جب دینے لگے وہ لوگ تو ان کو پریشانی ہو گئی کہ پتہ نہیں اس کا مجھے معاوضہ لینا چاہیے تھا یا نہیں لینا چاہیے۔ تو انہوں نے پھر کیا کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، ان سے وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیتے ہیں یہ بکریاں لینا چاہیے؟ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں یہ کیسے معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ منتر ہے، یعنی شفا ہے، منتر ہے یہ؟ وہ بکریاں لے لو اور ان میں سے میرا حصہ بھی نکالو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ اور ابن عباس کی روایت میں کہ جب صحابہ مدینے پہنچے تو کسی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شخص یعنی ابو سعید غزری نے کتاب اللہ پر اجرت لی ہے، یعنی اللہ کی کتاب پر اس کو دم کیا ہے تو اس سے اجرت لی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارے اجرت لینے کے سب سے زیادہ مستحق تو کتاب اللہ ہی ہے، یعنی کہ تم میں اس میں کوئی مسئلہ نہیں، لے سکتے ہو تم، یعنی کہ اجازت دے دی گئی کہ اگر تم کسی کے ساتھ کچھ ایسا کرو، دم کرو یا کچھ کرو تو اجرت لے سکتے ہو، یعنی کہ بڑی بات ہے یہ، ہم لوگوں کے لیے ایک چیز آسان ہو گئی، ہمیں پتہ چل گیا کہ ہم لیں کہ نہ لیں تو لے سکتے ہو۔ جیسے کہ ابھی مجھے ایسے خیال آ گیا، جیسے ہم لوگ دورہ قرآن لیتے ہیں یا کوئی ایسا پروگرام لیتے ہیں تو بعض لوگ ہم لوگوں کو بہت زیادہ کوئی گفٹ دیتے ہیں، کوئی ہار پھول پہناتا ہے، کوئی بوکے لے کر آتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، یہ سب ہے۔ تو ہم لوگوں کو بڑا ایک اندر سے گلٹی سا ایسا فیل ہوتا ہے کہ ہم نے تو یہ اللہ کے لیے کیا تھا، ہمیں یہاں سے تو پذیرائی نہیں چاہیے، ہمیں تو اللہ سے چاہیے سارا انعام۔
تو ہمارا دل گھبرانے لگتا ہے جب لوگ اس طرح کرتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تحفہ دینا لینے کو پسند کرتے تھے، اور ہم آپ کو خوشی تو پھر یہ والی جو ابھی ہم نے آیت ساری پڑھی ہے، تو مجھے تو شاید ایسا ہی لگ رہا ہے کہ اس میں تھوڑی سی رعایت ہو سکتی ہے، کیونکہ آپ نے ایک دم مطلب ایک طرح سے آپ نے لوگوں کو اویئرنیس دی، سمجھایا، اور اس کے بدلے میں لوگ خوش ہو رہے ہیں کہ ہاں بھئی آپ یہ فائدہ ہوا ہمیں اس چیز کا. ہر ایسے مجھے ذہن میں ایک بات آئی تھی، ضروری نہیں ہے کہ میں اس کو حتمی طور پر ہی فائنل کا مجھے نہیں پتا. خیر، صحابہ جو ہیں اجرت کا مطالبہ صرف اس لیے کیا تھا کہ ان بستی والوں نے ان کی مہمانی سے انکار کر دیا تھا، بالخصوص ان دونوں میں جو یہ مہمان تھے. اگر دم جھاڑنے کی ضرورت پیش آئے تو صرف کتاب اللہ ہی سے کرنا چاہیے، یا کم از کم دم جھاڑنے والا یا شرکیہ یا محمل الفاظ نہیں پڑھنی چاہیے. ٹھیک ہے، اگر آپ کو کسی کو دم کرنا ہے، جیسے کہ کوئی نظر لگ گئی ہے یا کوئی ایسی چیز ہو گئی ہے یا کوئی ایسی بات ہے، تو آپ قرآن کی آیتوں سے اس کو بتا سکتے ہیں. اچھا جی، نمبر 3 میں ہے کہ ضرورت مند لوگ دم جھاڑنے کی اجرت بھی لے سکتے ہیں، مطلب اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو جیسے ڈاکٹرز کے پاس آپ جاتے ہیں تو ڈاکٹر بھی آپ کو بتاتا ہے یہ نسخہ ہے تو وہ بھی لیتا ہے. تو اسی طرح اس کی اجازت ہے، اگر کوئی لینا چاہے تو لے سکتا ہے. تو یہ سب میں نے آپ کو چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کو بتا دے رہی ہوں. اور اس کے بعد پھر کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نماز پڑھی اور اس میں ام القرآن نہ پڑھی، یعنی کہ ام القرآن بتا رہے ہیں یہاں پر سورہ فاتحہ کا ذکر نہیں بلکہ ام القرآن بھی ہم کو کہہ سکتے ہیں نا، تو ام القرآن پڑھی، اس کی نماز ناقص 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 اور تمام ناقص. اگر اس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو نماز، حتیٰ کہ جب وہ ہوتی ہے نماز مسجدوں میں جو پڑھی جاتی ہے جو امام کے پیچھے، تو اس میں بھی جب انسان کی نماز میں دیر سے پہنچتا ہے وہ، تو جلد سے جلد سورہ فاتحہ اس کو پوری پڑھ لینی چاہیے. تو حضرت ابو ہریرہ پوچھتے ہیں، ابو ہریرہ کبھی میں امام کے پیچھے ہوتا ہوں تو کہنے لگے فارسی کے بیٹے دل میں چپکے پڑھ لیا کرو. یعنی کہ دل میں آہستہ آہستہ سورہ فاتحہ پڑھنا. فاتحہ تو وہ پڑھ رہے ہیں زور سے امام صاحب، لیکن آپ چپکے دل میں پڑھ لو، کیونکہ وہ آگے چلے گئے، انہوں نے پڑھ لیا ہے وہاں تک. ابھی آپ نے تو نہیں پڑھا، تو آپ اپنے دل میں پڑھ لیا کرو. کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے نماز سورہ فاتحہ کو اپنے اوپر اپنے بندے کے درمیان نصف نصف تقسیم کر دیا. یعنی کہ نفس آدھا اللہ کا ہوتا ہے اور آدھا اللہ کے بندے کا. کیونکہ آدھی باتیں دیکھیں ہم اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد، مطلب وہاں تک جو ہے نا ہم اللہ سے کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں، اس کی بڑائی بیان کرتے ہیں. اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم دکھا، ایسے لوگوں کا راستہ دکھا جس پر آپ نے انعام کرام. تو یہ آدھی جو ہے وہ اللہ کے لیے ہوتی ہے، اور آدھی جو ہے بندے کے درمیان. آدھی میرے لیے اور آدھی میرے بندے کے لیے. جو کچھ سوال کیا بندے، میرا بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے میرے بندے نے میری تعریف کی، پھر کہتے ہیں کہ الرحمن الرحیم. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری ثنا بیان کی، پھر کہتے ہیں مالک یوم الدین. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے، اور سورت کا باقی جو حصہ ہے میرے بندے کے لیے ہے. اس کے بعد جو آ گیا نا صراط مستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اور میرے بندے کو وہ کچھ ملے گا جو اس نے مانگا. یعنی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ جو کچھ اس نے مانگا میں اس کو دوں گا. تو ہمیں کتنی پیاری بات ہے کہ جب ہمیں یہ بات پتہ چل گئی ہے اللہ کے نبی کے ذریعے سے، مسلم کی حدیث ہے یہ، تو پھر ہمیں بھی اللہ سے بار بار سورہ فاتحہ پڑھتے رہنا چاہیے. اچھا جی، اور اس کے بعد پھر کیا ہے، تم لوگ امام کے پیچھے کیا پڑھتے ہو؟ آپ نے فرمایا، ہاں آپ سب نے فرمایا فاتحہ کتاب کی سبا اور کچھ نہ پڑھا کرو. یعنی کیونکہ جو شخص فاتحہ نہ پڑھے گا سورہ فاتحہ، اس کی نماز نہیں ہوگی. بس یہ ہم لوگ کو پتہ ہونا چاہیے. سورہ فاتحہ میں کل 10 نام معلوم ہوئے ہیں. سورہ فاتحہ، الحمد، صبا، منصانی، ام القرآن، ام الکتاب، الشفا، رقیہ، دعا، تعلیم المفتاح، صلاۃ. اور بعض نے اس سے بھی زیادہ لکھا ہے، اس کے مطلب 10 سے بھی مطلب زیادہ ہیں اس کے. اچھا جی، اب اس کے زمانہ نزول کیا ہے؟ اس صورت میں بتایا گیا کہ پہلی صورت میں جو پوری کی پوری ایک بارگی نازل ہوئی ہے. سورہ جو ہے فاتحہ پوری کی پوری سورہ ایک دفعہ میں ہی نازل ہوئی ہے، توڑ کر نہیں ہوئی ہے. حضرت انس بن مالک سے روایت ہے ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں بیٹھے تھے تو آپ پر ایک غنودگی سی طاری ہو گئی. پھر آپ نے مسکراتے ہوئے اپنا سر اٹھایا. میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس بات پر مسکرا رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ مجھ پر ابھی ایک سورت نازل ہوئی ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر انا اعطیناک الکوثر
पढ़ा, पूरी सूरत पढ़ ली ना तैना के। तो इससे हदीस से ये पता चला कि सूरह तौबा के बिस्मिल्लाह रहमान रहीम की हर सूरत के जुज कहने की दलील है। इसमें बिस्मिल्लाह रहमान रहीम सूरह फातिहा का ही जुज नहीं है, बल्कि हर सूरत के जुज करार पाती है। और फिर इसमें और भी बहुत सारी बातें हैं जो इस तरह के हैं। एंड करते हैं, वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अभी तो मैंने आपको सिर्फ इसका शान नुज़ूल बताया। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरिल खल्क़ि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन आमीन सुम्मा आमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीथ रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बाद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। या रहमान या रहीम, अल्लाह हम आपका शुक्र अदा करते हैं कि आपने हमें मंजिल तक पहुंचाने के बाद दोबारा हमारे सफर को जारी और सारी कर दिया है, और हमने इस कुरान को दोबारा से इसको पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। ए रब्बुल इज़्ज़त, हम सबके लिए अमल करना हम सबके लिए आसान कर दीजिएगा, और इसके हमें उस वक्त तक जिंदा रखिएगा जब तक हमारी ज़रूरत हो सबको, और हम नेकी का काम करते रहें। और हमने जो भी कुछ पढ़े अल्लाह, आप हमें वो सब कुछ सुझा दीजिए जो आप समझाना चाहते हैं अपनी किताब के ज़रिए से। हमारे ज़हनों को खोल दीजिए, हमारे अंदर वुसअत अता फरमा दीजिए, हम सब के अंदर, हम सबको बेहतरीन हमें इल्म से नवाज दीजिए। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। ऐ दिलों को पलटने वाले रब, हम सबको दीन की तरफ पलट दीजिए, इस तरह जिस तरह आपने हमें अभी रमजान के बाद दोबारा उस कुरान की तरफ पलटा दिया है। ऐ रब्बुल इज़्ज़त, हम लोगों को हमेशा हमेशा कुरान के साथ जोड़ दीजिए। एक लम्हे के लिए भी हम आपकी किताब से दूर ना हो, और अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से भी दूर ना हो, और हर वो काम करें जो आपको पसंद हो। आपने हमें चुन लिया है अल्लाह, हम सबको चुने हुए बंदों में शामिल कर लीजिए। हम सबके आने को अपनी जनाब में कबूल फरमा लीजिए, और छोटी छोटी कोशिशों के बड़े बड़े नताइज निकाल दीजिए। और जब हम यहाँ से इस दुनिया से हम लोग जाएं, या रब्बुल इज़्ज़त, हम सबको कलमत तैयबा हमारे मुंह पे जारी करा दीजिएगा, ताकि हम जन्नतुल फिरदौस में पहुंच जाएं, और हमसे आसान हिसाब लीजिएगा। और कब्र के अंदर रब्बुल आलमीन हम सबकी कब्रों को कुशादा कर दीजिएगा, नूर ही नूर भर दीजिएगा, जन्नत के बागों में से एक बाग बना दीजिएगा। मुनकिर नकीर के सवालात सबको साबित कदम रखिएगा। और है रब्बुल इज़्ज़त, आप हम सब से राजी हो जाइएगा अल्लाह रब्बुल आलमीन। अल्लाह हमारे औलादों को, अल्लाह पूरी उम्मत को रब्बुल आलमीन ऐसा ही बना दीजिए। हमारी आंखों की ठंडक बना दीजिए, उनको नमाजों का, मुत्तकियों का, ना परहेजगारों का इमाम बना दीजिए। और हम सब के घरों पर अपनी रहमतें, अपनी बरकतें और अपना फजल अता फरमा दीजिए। हम सब की परेशानियों को दूर कर दीजिए अल्लाह। जिस जिस लोग जहाँ जहाँ भी बीमार हैं रब्बुल आलमीन, अस्पतालों में, घरों में, सफर में, जहाँ पर भी अल्लाह सबको बेहतरीन कामला, शफाए कामला और आजिला अता फरमा दीजिए। और हम सबको कभी भी कोई ऐसी खतरनाक बीमारी हम सबको अता ना फरमाइएगा अल्लाह। अल्लाह हम सबको चलते फिरते इस दुनिया से उठाइएगा, और अब वो बेहतरीन सेहत की हालत में हमें अपने पास बुलाइएगा। और हम आपसे नेकी की तौफीक चाहते हैं अल्लाह, हमें हक को हक दिखा दीजिए, बातिल को बातिल दिखा दीजिए, और हम सबके आने को कबूल फरमा लीजिए। हम सबके दिलों में जो भी जायज़ दुआएं हैं अल्लाह उसको कबूल कर लीजिए। जिसकी जो मुश्किलात में जो फंसे हैं अल्लाह उसको निकाल दीजिए। सबको पाक तैयब और हलाल रोज़ी अता फरमा दीजिए। हमारे घरों में मोहब्बतें सबको अता फरमा दीजिए अल्लाह। हम हर उस खैर का सवाल करते हैं जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपसे मांगी, और हर उस शर और बुराई से पनाह मांगते हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपसे मांगी। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।